جی عابد بھائی، مائک انمیوٹ کرے، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی، نماز کی پہلی شرائط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلی یعنی پلیدی نہ ہو، پلی پلیدی کا مطلب گندگی نہ ہو، ناپاکی نہ ہو۔ جی جی جی۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست کی جو لوگ نجاست نجاست یعنی نہیں سمجھتے، ناپاکی کی دو نجاست کا قسمیں ہیں۔ مطلب ہوتا ہے ناپاکی، گندگی، ٹھیک ہے۔ جی، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست آگے بھی حقیقی نجاست، یہاں سے کسے کہتے مسائل کا ہیں؟ بیان شروع ہو رہا ہے، آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ نجاست یعنی جو ناپاکی ہوتی ہے، جو انسان کے بدن وغیرہ پر لگ جاتی ہے، کپڑے پر، بدن پر، اس کو نجاست کہتے ہیں، ناپاکی۔ اس کی دو قسم ہے، یعنی وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی یعنی ایک ایکچول جو ہوتی ہے وہ نجاست گندگی ہوتی ہے، اور ایک حکمی ہوتی ہے۔ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر شریعت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، وہ آگے تعریف آپ کے سامنے آئے گی، پراپر سوال: ڈیفینیشن کیا نجاست حقیقی آگے آگے کسے جی۔ کہتے ہیں؟ جواب: ہو ظاہری ناپاکی جو دکھنے میں آ سکے، نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جی جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ ہاں، نجاست سوال: حقیقی، میں نے بتایا ابھی کہ نجاست کی دو قسم ہے، حقیقی اور حکمی۔ نجاست جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے اور حکمی ہوتی ہے۔ نجاست حقیقیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس نجاست کو، کس گندگی کو، کس ناپاکی کو نجاست حقیقی کہیں گے؟ تو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آئے، یعنی جو گندگی، جو ناپاکی دیکھنے میں انسان دیکھتا ہو، سمجھ میں آتا ہو کہ ہاں بھائی گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو حقیقیہ کہتے ہیں، نجاست حقیقیہ۔ جیسے کسی کو پیشاب کے قطرات کسی کو لگ گئے بہت زیادہ مقدار میں، یا پخانہ لگ گیا، یا خون لگ گیا، یا شراب جو ہے پیتے ہیں نا لوگ، وہ شراب اگر لگ گئی، یہ سب جو ناپاکی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نجاست حقیقیہ کہیں گے، اس لیے کہ یہ سب نجاست کیا ہے؟ دکھنے میں آتی ہے، نظر آتی ہے، اور نجاست سمجھ میں آتی ہے۔ جی اگلا پڑھیے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی۔ جی سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے، جی نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جی جیسے بے وضو ہونا، غسل کی ہاں حاجت ہونا۔ جی دیکھیے، یہ ایک نجاست کیا ہو، نجاست حکمیہ، نجاست حکمیہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایسی ناپاکی کہ جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، یعنی شریعت جو ہے اس پر ناپاکی کا حکم لگاتی ہو۔ جیسے فار ایگزامپل کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، کوئی آدمی بے وضو ہو گیا، تو اب شریعت حکم لگاتی ہے کہ بھائی یہ شخص بے وضو ہے، ٹھیک ہے، یہ شخص بے وضو ہے، اس کا وضو نہیں ہے۔ تو یہ جو نجاست ہوگی نا، یعنی بے وضو ہونا، یہ ایک نجاست حکمی کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ نجاست حکمی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی غسل کی عادت، کوئی آدمی کسی کو نائٹ فال ہو گیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو نائٹ فال ہونے کے بعد انسان نہانے سے پہلے تک جس حالت میں رہتا ہے نا، اسی حالت میں رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہ جو ناپاکی ہے، نہانے تک کی جو ناپاکی ہے، وہ ناپاکی کون سی کہلائے گی؟ وہ نجاست کون سی کہلائے گی؟ نجاست حکمیہ کہلائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی۔ چلیے آگے سوال: پڑھیے۔ نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: جی دونوں قسموں کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جی، نجاست کی دو قسمیں بیان کی سوال: گئی، تو سوال یہ ہوا کہ نماز کے لیے دونوں نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے یا کسی ایک نجاست سے پاک ہونا کافی ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جی سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدیث حدث اصغر کہتے ہیں، اور جی، دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور نجابت کہتے ہیں۔ جنابت کہتے ہیں۔ دیکھیے ابھی جنابت۔ آپ نے ابھی نجاست کی دو قسم پڑھا، حقیقی اور حکمی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب جو نجاست حکمی ہے اس کی بھی دو قسم ہے،
ٹھیک ہے، نیاست حکمی کی دو قسم کیا، ایک ہے حدث اصغر، ایک ہے حدث اکبر۔ ایک نیاست کا نام ہے نیاست حکمی میں، ایک نیاست کا نام ہے حدث اصغر اور دوسری نیاست کا نام حدث اکبر۔ حدث اصغر کیا ہوا اور حدث اکبر کیا ہوا؟ چھوٹی نجاست جو ہوگی، چھوٹی نجاست، اس کو حدث اصغر کہیں گے، جیسے کوئی بے وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بڑی نجاست جو ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ نجاست حکمیہ کہیں گے، جیسے کسی کو نائٹ فال ہے، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، تو یہ نیاست حکمیہ حدث اکبر کہلائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ جی سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جی صحیح ہے، وضو کا صحیح ہے۔ بیان۔ اس کے بعد، ہاں اس کے بعد آپ پڑھیے، کیا نام ہے، آ، محمد عامر صاحب۔ جی عامر صاحب آپ پڑھیے۔ عامر صاحب پڑھیے، آواز نہیں آ رہی عامر صاحب۔ عامر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، چلیے آپ پڑھیے، مخدوم صاحب آپ پڑھیے۔ مولانا میری اردو تھوڑی ویک ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ویک ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اب ٹھیک ہو جائے گی، دھیرے دھیرے ٹرائی کیجیے۔ وضو کا بیان۔ جی سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھتا کا ارادہ کرتا پڑھنے کا تو ارادہ کرے، پڑھنے کا ارادہ کرے۔ پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن یعنی پاک پانی کو صاف پاک برتن پانی میں پاک پانی لے کر، پاک برتن میں پاک پانی لے کر پہلے جی گٹوں تک ہاتھ دھوئے، گٹوں تک ہاتھ دھوئے۔ پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، جی پیر تین پھر پھر 3 بار 3 بار کلی کلی کرے، کلی کرے۔ کرے کلی کرے مسواک کرے، جی پھر 3 بار منہ دھوئے، جی پھر مولانا یہ اس کے بعد پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر پہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے۔ پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر ہاتھ پھر دونوں پیروں تلے ٹخنوں تک دھوئے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر پھر دونوں دونوں پاؤں۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنا تک دھوئے۔ جی وضو کرنا کا طریقہ طریقہ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں، وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم تم پڑھ پڑھ چکے ہو۔ تم پڑھ چکے ہو۔ جی آگے بھی پڑھنا ہے۔ چلیے صحیح ہے، اچھا ہے، آپ دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کی اردو ٹھیک ہو جائے گی۔ جی عاشق الہی صاحب
پڑھیے، اس کے بعد آپ پڑھیے. یہاں سے پڑھیے. سوال وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہے؟ عاشق الہی صاحب مائک انمیوٹ کر کے پڑھیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. چلیے آپ پڑھیے طلحہ ثاقب صاحب. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ سوال وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب وضو میں کیا 4 ہے؟ فرض ہیں۔ وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرنا کمپلسری ہوتا ہے، اگر اس میں سے آپ ایک بھی چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کا کام پورا نہیں ہوگا۔ تو جو چیزیں بالکل کمپلسری ہو کہ اس کو چھوڑنے کی گنجائش ہی نہ ہو اسے فرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص رہتا ہے، اور اس کو سنت کہتے ہیں، یعنی ایسا عمل کہ جس کو اگر آپ وضو میں چھوڑ دیں تو آپ کا وضو جو ہے وہ تو ہو جائے گا۔ وضو ہو جانے کا مطلب یہ کہ اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وضو پر جو ہے ثواب آپ کو نہیں ملے گا، وہ وضو آپ کا ناقص رہے گا، ٹھیک ہے؟ انہیں سنت ناقص کا مطلب یہ ہوا کہ پورے طور پر آپ کا مکمل وضو نہیں ہوگا، اگرچہ شریعت کے حکم کے مطابق اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر جس وضو پر ثواب ملتا ہے نا وہ وضو نہیں ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ نے وضو کی سنتیں چھوڑ دی ہیں، وضو کی آپ نے سنتیں چھوڑ دی ہیں تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا، فرائض اگر آپ نے پورا کر دیا ہے تو۔ فور ایگزامپل آپ نے ہاتھ دھو لیا، منہ دھو لیا، مسح کر لیا، پیر دھو لیا، تو آپ کا وضو ہو گیا، لیکن کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، خلال کرنا، یہ ساری چیزیں جو وضو میں اعمال ہیں یہ سب سنتیں ہیں، اگر ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کا وضو ناقص رہے گا۔ ناقص ان دا سینس کہ آپ کے اس وضو سے نماز تو ہو جائے گی بٹ اس وضو کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی مولانا۔ جی جی۔ سوال وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کو کر لیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ سنت کو چھوڑ دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ کر لیں تو چھوڑنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کر لیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا آپ کا، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ گویا کہ 3 چیز ہوئی، ایک تو فرض جو بالکل نیسیسری، بالکل ضروری ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں، اگر اس کو چھوڑ دیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز سنت، جس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وضو تو ہو جائے گا لیکن پھر یہ کہ وضو آپ کا انکمپلیٹ رہے گا، ناقص وضو رہے گا، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے مستحب۔ مستحب کا مطلب جس کو کرنا بہتر ہو نہ کرنے سے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کرنا بہتر ہو نہ کرنے سے، یعنی اگر کر لیں گے تو آپ کو اس کا انعام مل جائے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے مستحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات کہ مستحب کیا ہے، فرض کیا ہے، کتنی ہے، وہ سب کا بیان آگے آئے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مولانا۔ چلیے آگے چلیے۔ سوال وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا۔ جی۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جی سوال یہ دیکھیے، یہ وضو کے فرائض ہے، یعنی یہ جو ابھی آپ کو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں
یہ 4 چیزیں آپ کو ذکر کی گئی ہے، ان میں سے اگر ایک بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، یعنی آپ اس وضو سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ چاروں چیزیں تو کمپلسری ہے۔ کیا کیا 4 چیزیں ہوئی؟ یہ پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک، اور جی، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا پیشانی چہرہ کا جو دھونا۔ بال ہے اس سے بالکل نیچے تک، یعنی ٹھوڑی جو ہوتی ہے نا اس کے نیچے تک آپ اپنا منہ دھوئیں گے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی کان جہاں سے شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں بالکل ناک کی طرف سے آپ دائیں طرف اور ناک کی طرف سے آپ بائیں طرف اپنی انگلی لے جائیں، اور کان کے جس حصے سے ٹکراتا ہے اس حصے تک آپ کو آپ کا منہ دھونا ضروری ہے، اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں پورا تر ہونا چاہیے۔ جی دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، دونوں جی ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ چلیے آگے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پھر نمبر چوتھائی 3، سر کا مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے ایک حصے کا آپ نے مسح کر لیا، 4 حصوں میں سے ایک حصے کا آپ نے مسح کر لیا، تو یہ آپ نے فرض ادا کر دیا۔ سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، گردن کا مسح کیا جائے، جس کا بیان آگے آئے گا، لیکن اگر آپ نے صرف 1/4 سر کا مسح کیا، 1 ربع کا مسح کیا، تو وہ مسح آپ کا ہو جائے گا، اس سے وضو آپ کا ہو جائے گا۔ چلیے آگے پڑھیے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سوال، وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب، وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لیں۔ جی یعنی آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کرتے ہوئے آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، یعنی اتنی دیر آپ نہ رک جائے کہ بھائی آپ نے جو حصہ دھویا ہے وہ خشک ہو جائے، اتنا توقف، اتنا ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیوسلی آپ جو ہے ایک اعتدال کے ساتھ دھو کر کے جلدی سے فارغ ہو جائیے، اسی کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوسلی وضو کرنا، بیچ میں رکاو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مولانا، آگے پڑھو مولانا۔ جی اب آگے ان کو کہیے پڑھنے کے لیے، کیا نام ہے، عمیر صاحب آپ پڑھیے، عمیر صاحب۔ وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جی جواب، وضو میں 5 چیزیں مستحب ہے۔ 1 دائیں طرف سے شروع کرنا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں جی ٹھیک ہے، سنوں میں شمار کیا ہے، اور اسے سنتوں میں شمار کیا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے، اور یہی قوی ہے۔ جی یہی 2 قوی کا مطلب ہے کہ یہی جو ہے نا اسٹرانگ اوپینین ہے، یہی اچھی رائے ہے، یہی صحیح بات ہے، جی مضبوط بات ہے۔ گردن کا مسح کرنا۔ 3 وضو کے کام کو خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا۔ 4 یہ بھی سنت ہے کہ وضو جو ہے خود اپنے سے کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بلا عذر جو ہے کسی سے پانی ڈلواویں اور ہاتھ دھلواویں اور یہ کرواویں وہ کرواویں، خدمت کسی دوسرے سے وضو میں نہ لو، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، یا مان لیجیے ہاتھ ٹوٹ گیا ہو، یا کوئی بھی جس سے آپ خود سے
وضو نہیں کر سکتے ہوں بغیر کسی کا سہارا لیے ہوئے، تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں ہے، یعنی ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے سنت کو چھوڑا ہے۔ آپ اگر پورے طور پر فٹ ہیں، صحیح، آپ کی طبیعت صحیح ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی، اور آپ جو ہے وضو میں اگر مدد لے رہے ہیں، تو پھر یہ سنت پر عمل کرنا نہیں ہوا۔ چلیے، مولانا اگر دشمن سے مدد کروائے تو وضو نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا، ارے وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ یہ چیز آپ کو مطلب مستحبات میں سے بیان کر رہے ہیں۔ مستحب چیز کا مطلب یہ ہم نے بیان کیا آپ کو کہ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنے سے اچھا ہوتا ہے۔ ایک ہے کسی بھی کام کو کرنا، ایک ہے کسی بھی کام کو چھوڑنا۔ تو ایسا کام جس کو کرنا نہ کرنے سے زیادہ اچھا ہو، اس کو مستحب کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر کر لیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جی جی۔ ایکسٹرا ثواب ملتا ہے اس پہ، یعنی اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چلیے، 4 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ جی 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ جی سوال: وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہے؟ جواب: وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہے۔ 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال: کتنے چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ جی 1 یعنی ایسی چیزیں کہ اگر ان میں سے کوئی کچھ پیش آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو ان چیزوں کو نواقض وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نواقض وضو، یعنی ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ایکشنز جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ 2 جی رد ریح، اس کو ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔ جی 4 منہ بھر کے قے کرنا۔ 5 جی لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ سہارا لگا کر سو جانا۔ جی 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ جی نماز میں کہاں مار کر ہنسنا، کہا مار کر ہنسنا۔ کہاں مار کر ہنسنا۔ چلیے صحیح ہے، اچھا ہے، آج یہیں تک، کل جو ہے اس کے بعد کل پڑھیں گے۔ چلیے اب میں شیئر کرتا ہوں وہ کتاب۔ جی آپ لوگوں کے ہوم ورک آئے ہیں ماشاء اللہ۔ جی مولانا ایک ڈاؤٹ تھا،
جی ہوم ورک کس نے بنایا ہے؟ جی میں نے بھی بنایا مولانا. جی سنائیے، جو لکھا ہے آپ نے اسے دیکھ کر پڑھیے. مولانا ایک 2 منٹ تھوڑا دینا، میں کھانا ختم پہ تھا، مولانا کھانا کھانا. مخدوم صاحب آپ نے کیا لکھا ہے؟ مولانا 1 منٹ چاہیے، ہوم ورک کی بتلاتا 1 منٹ. سب نوٹ بک ساتھ میں رکھا کرے، نوٹ بک سب ساتھ میں رکھیے پلیز. اور کچھ ہوم ورک ہم نے دیکھا ہے وہ سادہ پیپر پہ لکھے ہوئے ہیں. آپ نوٹ بک جو لیجئے نا، جیسے ہندی کی کاپی ہوتی ہے نا نوٹ بک، ویسی کاپی لیجئے اور اس میں لکھیے، سادہ پیپر پہ مت لکھیے. مولانا پلین بک پہ میں نے لکھا ہے، پلین بک ہے ایک دم پوری سادی بک ہے. اس بک پہ مت لکھیے، اس نوٹ بک پہ مت لکھیے. جی ہاں کل سے دوسری نوٹ بک لے لیجئے گا، جو لائنوں جی والی آتی ہے وہ لکھنا ہے. لائن والی ہے نا اس میں لکھیے. جی مولانا. جی جی اور کس نے بنایا؟ عمیر صاحب آپ نے بنایا؟ جی مولانا. ایک سیکنڈ، 1 منٹ. یہ دیکھیے میں شیئر کر رہا ہوں. جی یہ کس کا ہے؟ یہ کس کی نوٹ بک ہے؟ یہ نوٹ بک کس کی ہے؟ ذهب الطالب من المدرسة. آپ میں سے کسی کی نہیں ہے کیا یہ نوٹ بک؟ مولانا میں پڑھ کے سناتا ہوں ہوم ورک یہ میں. نوٹ بک کس کی ہے؟ 1 منٹ، یہ نوٹ بک کس کی ہے سامنے جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے؟ سید عاشق علی صاحب کی ہے. عاشق علی صاحب، عاشق الہی صاحب. یہاں پہ تو کچھ اور نام لکھا ہوا ہے، سید محمد کیا لکھا ہوا ہے؟ جی چلیے پڑھیے، یہ کیا لکھا ہے آپ نے، پڑھیے. خرج الطالب من المدرسة. جی یہ نوٹ بک جن کی ہے پڑھیے پلیز. پورا میرا کاپی مار کے لکھے سوچتے نہیں. اسکرین پر نوٹ بک آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی نظر مولانا. آ رہی ہے. یہ نوٹ بک کس کی ہے؟ اس کی ہے بھائی، کوئی تو نام بتاؤ. اللہ اکبر. چلیے یہ نوٹ بک کس کی ہے؟ یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے میری ہے. جی پڑھیے کیا لکھا ہے، پڑھیے. من پڑھیے جی هو من الصين. جی ذهب التاجر إلى الدكان. جی ذهب حامد إلى الجامعة. جی هو في الحمام. جی أياسر في الحمام. جی ایاسر فی الحمام میں آپ نے جو لکھا ہے نا ایاسر فی الحمام، یہاں پر کوشچن مارک بھی دینا ہے.
ٹھیک ہے، جیسے آپ نے من من السینی میں کوشچن مارک دیا، ایسے ایاسر فی الحمام میں بھی کوشچن مارک دینا، اس کو کوشچن مارک دے کے ٹھیک کیجیے اس کو. ذهب حامد إلى الجامعة. هي في الجامعة. جی ٹھیک ہے. أنا من الهند. جی أنت من الهند. جی خرج حامد من الغرفة. جی من خرج من الفصل. جی ذلك المرحاض. ذالک مرحاض، ذالک مرحاض ایسے لکھیے، ذالک مرحاض، ذلك مرحاض. الف لام اس میں سے ہٹا دیجیے، ذالک مرحاض. ذلك مرحاض. جی. اور یہ جو آپ نے یہ لکھا ہے ذالکا کے ذال کے بعد جو الف آپ نے دیا ہے وہ الف نہیں آئے گی، الف ہٹا دیجیے. ذهب علي إلى المرحاض. صحیح ہے. جی هذا السوق. هذا السوق نہیں، هذا سوق. هذا السوق. جی ذهب إلى السوق. جی. أنت من الفلبين. ذهبہ کے بعد کوئی فاعل بھی ذکر کیجئے، ذهبہ کے بعد جو ہے کوئی فاعل بھی ذکر کرنا ہے. ذهب التاجر. جی ذهب التاجر السوق، صحیح ہے. أنت من الفلبين. جی خالد من الفلبين. جی جی صحیح ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں دوسرا شیئر کر رہا ہوں. یہ بتائیے یہ کن کا ہے؟ جی یہ والا کن کا ہے؟ یہ بھی میرا ہی ہے. اچھا یہ بھی آپ ہی کا ہے. جی اس کو پڑھیے. ذهب حامد إلى المدرسة. جی ذهب حامد الى المدرسة، صحیح ہے. جی من خرج من المدرسة. جی صحیح ہے. هي في المطبخ. جی حامد في المطبخ. أنا من اليابان. أنت من اليابان. جی خرج المدير من المدرسة. جی ذهب حامد إلى المدير. جی الطالب في الفصل. من خرج من الفصل. هو في الغرفة. حامد جی في الغرفة. چلیے صحیح ہے ماشاء اللہ. جی جی یہ کن کا ہے؟ یہ نوٹ بک کن کی ہے سامنے جو نظر آ رہی ہے اسکرین پر؟ خرج الطالب، خرج الطالب من المدرسة، صحیح ہے. الولد في الفصل، صحیح ہے. ذهب الطالب إلى المكتبة، صحیح ہے. خرج الولد من البيت، صحیح ہے. الكتاب على الطاولة، صحیح ہے. أنا في الغرفة، صحیح ہے. القلم في الحقيبة، صحیح ہے. المعلم في الفصل، صحیح ہے. أنا أعيش في الهند، صحیح ہے. یہ کن کا ہے؟ یہ کن کی نوٹ بک ہے بتائیے؟ الطائرة من السعودية، السيارة خرجت من الباب، المعلم يتحدث للطلاب، التهاتف السرية. کن کی نوٹ بک ہے یہ؟ نوٹ بک مطلب ہوم ورک بھیج کر کے لوگ جا چکے ہیں کیا؟ اور یہ جملے انہوں نے خود سے بنائے یا کہیں سے دیکھ کے بنائے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کن کی نوٹ بک ہے. آپ لوگ جب نوٹ بک اپنا بھیجے آپ تو اس میں برائے مہربانی اپنا نام بھی لکھ دیا کرے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کن کی نوٹ بک. عاشق کی ہے، عاشق کی ہے، جی عاشق کی کتاب ہے. وہ نہیں ہے میرا، وہ ریڈ پینسل سے میرا لکھا ہوا ہے.
ये किनका है? ये सामने से नजर आ रहा है। ये मेरा है मौलाना, तलहा साकिब का है। ये पढ़िए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरजत तालिब जी। खरजत तालिबु मिनल मदरसती, الطالب في الفصل، ياسر في الحمام، जी। حامد في المرحاض، آمنة في المطبخ، محمد وذهب إلى الغرفة، मोहम्मदुन ज़हबा, सॉरी। محمد ذهب إلى الغرفة. वाव क्यों लगाया आपने मोहम्मदुन के बाद? नहीं, हाँ सॉरी, मोहम्मद वज़हब इलल, और मोहम्मद और मोहम्मद कमरे से बाहर निकला, रूम से। तो वाव मोहम्मद से पहले लगाइएगा तो चलेगा, लेकिन मोहम्मद के बाद वज़हबा से पहले यहाँ पर वाव नहीं आएगा। जी मौलाना जी। जी। अल मुदीरु फिल जामिअती, जी। बासिमतु वज़हब इला सूक़, ये भी गलत है। जी। जी, खालिदु इसको सही कर मिनल, लीजिए, जी इसको सही कर लीजिए कलम से। जी। जी जी मौलाना, वही करना। जी। जी। खालिदु मिनल याबानी, जी। अना मिनल खतीजतु मिनस सीनी, जी। अना मिनल हिंदी, जी। हुआ मिनल फिलिपीन, जी। खरजल मुदीरु इलल मदरसती, जी। हुआ ذهب، खरजत तालिबु मिनल बैती। देखिए खरजत तालिबु जो आपने लिखा है यहाँ पे अलिफ लाम छोड़ अलिफ दिया लाम, है आपने, जी 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 बराबर। तो इसको अलिफ लाम को ठीक कर लीजिएगा। जी जी तो जी मौलाना। जी। और किन की नोटबुक है? जी, ये नोटबुक किनकी है? पढ़िए मिकदाम साहब, पढ़िए मिकदाम। ना ये बेटी है। मखदूम साहब सामने जो नजर आ रहा, पढ़िए, आपकी नोटबुक है ये। दरसत फिल अल मदरसती, क्या लिखा है आपने? दरअसत फिल मदरसती, क्या मतलब? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। ये तो अभी आया ही नहीं है, आपने इसको लिख लिया है। किसने बताया आपको दरअसत का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ? हैं? मैंने वालिदा से हेल्प ली, किससे पूछा? वालिदा से हेल्प ली। नहीं, किसी से नहीं पूछना है, जी। ये जुमला सही नहीं है। जी। चलिए अगला जुमला पढ़िए। अत्तालिबु, हुआ, इसको हुआ फिल मदरसती कर लीजिएगा। जी, जी। आगे पढ़िए। अत्तालिबु फिल फसली, जी सही है, आगे। वहबत इलल मामी। देखिए अभी आपने जो चीज पढ़ी नहीं है उसका यूज कैसे कर दिया आपने? ज़हबतु आपने आपने पढ़ा है अभी? जी सेगे पढ़े हैं आपने? सेगे अभी तक पढ़े नहीं है, तो इसका यूज कर कैसे कर दिया? इसका मतलब है कि आपने पूछ के लिखा है, पूछ के नहीं लिखना है। जी। जी। यासिर फी अल मिरहाज, यासिरुन फिल मिरहाजी, फिल मिरहाजी होगा। मैंने क्या बताया था कि फी जिस कलमे पे दाखिल होगा, फी हो या इला हो या अला हो या मिन हो या इला हो, ये सब के बारे में हमने क्या बताया था कि वो जिस कलमे पर दाखिल होगा उसके लास्ट में क्या आएगा? हैं? जेर आएगा, फिल मिरहाजी होगा ना, बताया था हमने। जी। जी। जी आगे बढ़िए।
الوالدة ووقت في الغرفة. مخدوم صاحب آپ مجھے یہ بات بتائیے، آپ کو خود سے لکھنا ہے یا کسی سے پوچھ کے لکھنا ہے؟ خود سے لکھنا ہے نا؟ جی تو آپ نے یہ جو جملہ بنایا الوالدۃ تطبخ فی المطبخ، یہ تطبخ کا مطلب آپ کو کس نے بتایا؟ تطبخ کس نے بتایا آپ کو؟ ابھی آپ نے یہ پڑھائی نہیں ہے تطبخ اور اس پر جملہ بنا رہے، بالکل شارٹ شارٹ جملہ بنانا تھا۔ یہ آپ نے جو اتنا لمبا بنایا الوالدۃ تطبخ فی المطبخ، یہ جملہ صحیح ہے لیکن یہ کیسے صحیح ہے یہ آپ خود ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، تو اس کو جو ہے جی چلیے آگے پڑھیے، خود سے بنائیے، غلط ہو یا صحیح ہو خود سے بنانے کی کوشش کیجیے، آگے پڑھیے۔ أنا في الغرفة. انا فی الغرفۃ، جی صحیح ہے، آگے۔ اور یہاں پہ آپ نے پھر سے لکھ دیا انا فی الغرفۃ، انا فی الغرفۃ کیسے ہوگا؟ انا فی الغرفتی ہوگا نا۔ فی جہاں پر بھی ہو، فی کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا اس کے لاسٹ والے حرف پر کیا پڑھا جائے گا؟ زیر. جی أنا آگے بڑھیے۔ معلم في الجامعة. آپ نے لکھا متعلمون ہے، پڑھ رہے معلمون، کیوں؟ تو بھیا تم کلاسز سے مما کو دے دینے کا سوچ رہے تھے؟ انا متعلمون آپ نے لکھا ہے اور پڑھ آپ رہے ہیں انا معلمون۔ چلیے یہاں پر بھی آپ نے فی الجامعۃ لکھا، فی آ گیا تو جامعۃ نہیں ہوگا، جامعتی ہوگا، اس کو بھی ٹھیک کیجیے گا۔ السوق قریب من ہنا، صحیح ہے جی، لیکن آپ کو خود سے لکھنا ہے۔ انا من الیابانی صحیح ہے، ہوا من الصینی صحیح ہے، حامد من الہندی صحیح ہے، المدیر فی الشریکتی صحیح ہے۔ آپ کو شریکتن کا مطلب کس نے بتایا؟ کمپنی۔ ذهب الى اليابان صحیح ہے، خرج من الغرفۃ الى الشارع صحیح ہے۔ دیکھیے خود سے بنائیے، غلط ہو صحیح ہو خود سے بنائیے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ چلیے جی، اور کن کا ہوم ورک باقی ہے؟ میرا بھیجا ہے آپ نے؟ جی جی ریڈ پینسل سے لکھا ہوا۔ ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں۔ ریڈ پینسل سے ریڈ ابھی پینسل پہلے سے تو اب تک آیا نہیں ہے، جی دوبارہ ابھی بھیجیے آپ۔ پہلے نکالے تھے حضرت۔ پہلے نکالے تھے تو آپ کو بولنا چاہیے نا۔ نہیں تبھی بول رہے تھے آواز نہیں جا رہی تھی، تو لیٹ خراب ہو گئی۔ ریڈ پینسل سے لکھا ہوا ہے، ریڈ پینسل آئی تھنک یہ ہے کیا؟ ہاں نام لکھا ہوا ہے آپ کا عاشق الہی، جی 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 پڑھیے۔ ہوا ذهب جی خالد من اليابان جی یابانی، جی ذهب محمد الى الغرفة. محمدین کیوں لکھا ہے آپ نے؟ ہم نے کیا کہا تھا آپ کو؟ محمد دال میں زیر پڑ گیا۔ یہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا، فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ضمہ آئے گا۔ جی جی محمد یا محمد تو کرنا ہے۔ محمدن ہوگا، ضمہ مطلب پیش، ہم نے کل بتایا تھا نا آپ کو کہ فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے سبجیکٹ۔ محمد الى الغرفة. محمدن پڑھیں گے، تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ محمد نے خالد جو لکھا ہے، آپ نے خالد جو لکھا ہے یہاں پر صرف خالدو دیا ہے، خالدن آئے گا یہاں پر۔ جی چلیے ذهب آگے۔ محمد الى الغرفة. جی خرج الطالب في الحمام. خرج الطالب کے ساتھ آپ نے فی کیسے لگا دیا؟ سبق میں فی کا استعمال ہوا ہے؟ سبق میں تو من کا استعمال ہوا ہے۔ سبق میں من کا استعمال ہوا ہے کہ فی کا استعمال ہوا؟ بتائیے۔
मिन का इस्तेमाल हुआ है तो आपने मिन इस्तेमाल करना था ना। चलिए आमिर फिल मिरहाजी। आमिरुन होगा, आमिरुन। ये आमिर फिल मिरहाजी। फिल मिरहाज, आपने जात के ऊपर क्या हरकत दिया है? ज़ाद में ज़बर दिए। जबर क्यों दिया है? हम हालांकि कई मरतबा बता चुके हैं कि हरफ ज़ाद जर जो आएगा वो हरफ जर जिस पर भी दाखिल होगा, फी है, मिन है, इला है, आला है, उसके ऊपर क्या एराब आएगा, क्या हरकत आएगी ये उसके ऊपर? वो ज़ाद दिए हैं, ज़ाद जेर आएगा। तो ये ज़ाद ध्यान देना है ना आपको, जब सबक में बताया जाता है तो उस पर ध्यान देना है। जी मिरहाजी। जी आगे चलिए, उसको ठीक कर लीजिए। जी आगे। मिन मिन खरज फिल फसल। मिन कैसे होगा? देखिए ये हरफ जर जो है ना कभी भी फेल पर नहीं आता है। मिन हो गया, आला हो गया, इला हो गया, फी हो गया, ये कभी भी फेल पर दाखिल नहीं होगा। तो मन पढ़िए, इसको सवाल बना रहे हैं आप। मन, मन खरजा। मन मन डाला हुआ है। और मन मन खरज। खरजा आपने लिखा है और जी जी आपने मन। फी लिखा है। मैंने कहा कि खरजा के साथ फी का इस्तेमाल कहाँ देखा है आपने कि फी का इस्तेमाल कर रहे हैं? मिन का इस्तेमाल करेंगे। मन खरज मिनल फिल फसल। फसली, मिनल फसली, मन खरजा मिनल मिनल फसल। फसली। जी मिनल फसल। खदीजतु मिन अस्सीन। खदीजत। मन खरज मिनल फसली के बाद आपको क्वेश्चन भी देना है, क्वेश्चन मार्क भी देना है यहाँ पर। जी खदीजतु मिनस्सीनी, सही है। जी एक और एक पेश है। जी पढ़िए। ذهب الطالب من المدرسة. जी خرج الطالب من المدرسة. जी أياسر في الفصل. अयासिरु, अयासिरुन। أياسر यहाँ पे भी सवाल आएगा जी, क्वेश्चन मार्क आएगा। أياسر في الحمام. अयासिरुन फिल हम्मामी। حامد في المرحاض. फिर फिल मिरहाजू आपने लिख दिया, फिल मिरहाजी होगा ना? دي जी آمنة في المطبخ. जी محمد ذهب السوق. मुहम्मदुन होगा और आपने एक ही पेश दिया है। ज़हाबा के محمد साथ इला का इस्तेमाल होता है, आपने इला नहीं दिया है। ज़हाबा इला सूफी। जी जल्दी जल्दी पढ़िए। خالد من اليابان. जी آمر في الجامعة. आमिरुन पे तनवीन दीजिए जी। फिल जामियात, फिल जामियाती होगा, फिल जामियातू नहीं होगा। इतनी बात हम बता चुके हैं कि भाई हरफ जर वगैरह जहाँ पे भी दाखिल हो उसके नीचे जेर आएगा। जी عائشة من السين. जब हर्फ सब सवाल करेंगे तो सवालिया निशान भी देंगे। जी आगे। أنا من الهند. जी خرج إلى المدرسة. खराजा के बाद कोई नाम जिक्र कीजिए। إلى खराजा हामिदुन या खराजा राशिदुन खालिदुन, कुछ नाम दीजिएगा तब ना फाइल होगा। फाइल कौन है फिर खराजा का? خرج حامد إلى المدرسة. जी मदरसा नहीं, मदरसा। مدرسة.
جی آگے. هو من الفلبين. صحیح ہے, چلیے اچھا ہے ماشاء اللہ. مزید محنت کیجیے. جی جی, ہم نے کہا تھا یہ پڑھ کے آنے کے لیے اینا کتاب محمد, اینا کتاب عمار, اینا حقیبۃ المدرس. چلیے اس کو آپ پڑھیے. عاشق الہی صاحب آپ پڑھیے اس کو. جی. الدرس الخامس, سبق نمبر 5. سعید, سعید سوال نہیں نہیں, کریں. نیچے پڑھیے, نیچے پڑھیے, وہ نیچے والا پڑھیے. تمرین, نیچے ایکسرسائز. تمرین. جی. عجیب عن الاسئلة عن کو رہنے دیجیے آپ, الاسئلة. وہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. عجیب عن الاسئلۃ التالیہ, اس کا مطلب جی ہوگا کہ نیچے جو سوالات آ رہے ہیں ان کا آنسر دیجیے. جی. جی أين كتاب محمد. محمد محمد کے اوپر کیا حرکت پڑھیں گے, ظاہر کر کے پڑھیے, یہاں پر سکون نہیں ہونا ہے. محمد. جی اس کا جواب. أين کہاں, محمد کا کتاب کہاں ہے. اس کا جواب دیجیے عربی میں. جی. أين کتاب عمار. کتاب عمار کے پاس ہے. مولانا اینا کتاب محمد کا جواب کیا ہوگا, یہ تو سوال ہوا نا. اچھا حضرت, أين کتاب محمد کا جواب هذا کتاب حامد. ارے, یہ کیا ہوا, سوال ہے محمد کی کتاب کے بارے میں, جواب دے رہے ہیں حامد کی کتاب کے بارے میں, یہ کون سی بات ہوگی. اس کا جواب میں دوسرا آؤٹ لانا ہے. دوسرا بٹ جواب میں کیوں لائیے گا, جب محمد کی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جواب میں بھی محمد ہی کی کتاب کے بارے میں بات کریں گے نا آپ. جی. جی کیا جواب ہوگا. اور یہ سوالات آپ کو سبق کی روشنی میں آئے, جو آپ پڑھ چکے ہیں وہی سوالات آ رہے ہیں, پھر بھی آپ کو جواب نہیں بن رہا ہے. هو على الكتاب هنا له. وہ عالم کتابی. هو على المكتب هناك. جی سوچ کے جواب دیجیے, ہڑبڑا کے نہیں دینا, سوچ کے جواب دیجیے. هو على جی المكتب هناك. جی آگے پڑھیے. أين كتاب عمار. عمارون کی کس خوشی میں پڑھ رہے ہیں آپ. عمار. جی وعلى المكتب جی مدرس. جی آگے. أين حقيبة المدرس. مدرس. آئینہ حقیبۃ مدرس. المدرس کے سین کے اوپر کون سی حرکت پڑھیں گے, کون سی حرکت. سکون. سکون کی ہے. مدرس. مدرسی پڑھیں گے نا, ہم نے بتایا تھا مدر کہ جی مضاف الی مدرس. مدرسی پڑھیں گے, آئینہ حقیبۃ المدرسی. اور أين اینا نہیں پڑھیں حقيبة. گے, آئینہ پڑھیں گے, اینا نہیں ہے. اینا کیا اینا معروف پڑھنا ہے, اینا اینا نہیں, اینا. نہیں پڑھنا ہے. اینا پڑھیں گے, اینا. جی جی. أين حقيبة المدرس. جی مجہول پڑھنا غلط ہوگا, معروف پڑھیں گے اینا. جی کیا جواب ہوگا اس کا. هي تحت المكتب. جی صحیح ہے. چلیے کیا نام ہے, محمد عامر صاحب. جی یہ پڑھیے, یہاں دیکھیے. دائیں طرف جو ہے, یعنی دائیں طرف بھی کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں, بائیں طرف بھی کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ایک دوسرے کو جوڑ کر کے بنانا ہے. جیسے کہ اگزامپل کے طور پر آپ فرسٹ لائن میں دیکھیے, سب سے فرسٹ لائن میں کتابن لکھا ہوا ہے,
اور محمد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی کتاب اور محمد، اور جب اس کو ہم جوڑ کر کے ہم اگر بنائیں گے محمد کی کتاب تو کیسے بنائیں گے؟ کتاب محمد. کتاب السلام محمد، علیکم. ٹھیک ہے. ایسے ہی آگے لکھا ہوا مکتبن، اور آگے بھی لکھا ہوا المدرس. اب ہمیں جوڑ کر کے بنانا ہے کہ کلاس ختم کر رہا ہوں. مدرس کی میز، تو کیسے کہیں گے؟ جی مکتب المدرسی. ابا ہے خالی. ویری گڈ، صحیح ہے. چلیے تو ایسے ہی نیچے جو الفاظ لکھے ہیں ان کو ایسے ہی بنانا ہے. چلیے عامر صاحب آپ بتائیے. میں اب میری کلاس جو ہے 11:30 کو ختم ہوتی. عامر صاحب آپ بتائیے. مائک انمیوٹ کیجیے عامر صاحب. چلیے عابد صاحب آپ بتائیے. چلیے جی پہلے کا پہلے سے نیچے والا. جی بیت عباس. جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا جی انہیں کو. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. آگے غرفت علی. صحیح ہے، ماشاء اللہ. جی جلدی فاسٹ فاسٹ بنائیے. دفتر سعید. جی یاسر مندیل. دیکھ کے سوچ کے بنائیے. مندیل یاسر یاسر. جی قمی قمیص عمار. قمیص عمار. قمیص و عمارن. جی جی اور سریر آگے. خالد. جی صحیح ہے، اچھا ہے، ماشاء اللہ. عمیر صاحب آپ بنائیے. قلم حامد. اب اس کے بعد والا مفتاح سے سیکنڈ لائن جو ہے، دوسری لائن سامنے والی. بیت المفتاح. کیا مطلب ہوگا بیت المفتاح کا؟ گھر کی چابی. تو گھر کی چابی، تو آپ گھر کو عربی میں پہلے لا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کیا بتایا تھا کہ عربی میں بعد میں آئے گا، اردو میں پہلے آئے گا. جی کیسے بنائیں گے؟ مفتاح البیتی. جی چلیے آگے. دکان التاجری. جی آگے. بیت المہندسی. کیا مانا ہوگا بیت المہندسی کا؟ المہندس نیا ورڈ ہے. المہندس کہتے ہیں انجینئر کو. المہندس کا مطلب کیا ہوا؟ انجینئر. جی چلیے. اسم الولد ولدی. جی کتاب اللہ. جی بنت آگے. بیوی. جی بنت الطبیبی. جی مفتاح السیارتی. مفتاح السیارتی. جی مفتاح السیارتی. السیارتو کا معنی ہوتا ہے کار. السیارہ کس کو کہتے ہیں؟ کار کو کہتے ہیں. چلیے صحیح ہے، اچھا ہے، ماشاء اللہ. جی طلحہ صاحب آپ پڑھیے. نیچے جو لکھے ہوئے ہیں باب المدرستی وغیرہ، اس کو پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیے. جی مولانا. جی بسم اللہ الرحمن. باب المدرستی. جی ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلیے. جی مدرسے کا دروازہ. جی جی حمار رجل. ہمارو کیا مطلب ہوا؟ رجولین رجولی. اب وہ لفظ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ حمار. حمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمار نام ہے حمار. کس کا نام ہوتا ہے بھائی حمار نام؟ وہ لفظ حمار ہے، حمار نہیں. حمار کا مطلب گدھا ہوتا ہے، حمار اچھا اچھا ہوگا. سوری. جی حمار الرجلی. آدمی اور گدھا. آدمی کا گدھا. جی جی
बैतु हामिदिन, हामिदुन। जी, हामिदुन क्यों होगा भाई? जी, हामिदुन क्यों होगा? हामिदीन होगा ना, कि हामिदुन होगा? बैतु हामिदिन, दिन होगा। हमने बताया था कल। जी, आगे चलिए। जी, हामिद का घर। सैयारतुल मुदीरी, डायरेक्टर का सितारा। सैयारतुन अभी हमने बताया, सैयारतुन कार को कहते हैं, सितारा के लिए नजमुन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह, जी जी, सैयारतुल कार। डायरेक्टर की कार है। मोहतमीम कहिए, मोहतमीम या नाजिम। मोहतमीम, मोहतमीम की कार। जी, मिंदील अम्मारिन, अम्मार का रुमाल। जी, जी, इस्मु तालिबु, ये तालिब इल्म का नाम। तालिब के बैत, नीचे कौन सी बुक पढ़ी आपने? इस्मु तालिबी आएगा। जी, जी, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। फी भाई साफ साफ किताबिल्लाह, पढ़िए, बैतुल्लाह ही। लास्ट वाले हर्फ बैतुल्लाह। पर कोई ना कोई हरकत देना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। जी मैम, जी, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब। भी लिखा हुआ है तो उसका भी माना करेंगे ना। जी जी, अंदर, अल्लाह तो की किताब के अंदर। उतना अंदर नहीं जाना, अल्लाह की किताब में बस काफी है। अल्लाह की किताब में। जी, ये फी का मतलब में भी आता है क्या? भी का मतलब में आता है और अंदर भी आता है, लेकिन अंदर वहां तर्जमा करेंगे जहां मतलब जाहिर में इतनी कैपेसिटी हो कि भाई अंदर जाया जा सके, अंदर जाना मकसूद हो। जैसे जी जी गुरफत कहेंगे, फिल गुरफती तो कमरे के अंदर ये कह सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे फिल किताबी और तर्जमा करेंगे किताब के अंदर, तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसका। जी। जी, चलिए आगे। मिन बैतिल मुदर्रिसी, जी, मुदर्रिस का घर। और मीन का तर्जमा भी तो करना है। मिन के साथ से आएगा। जी, से आएगा तो मिला के तर्जमा कीजिए, पूरे का तर्जमा क्या होगा? ये मुदर्रिस से घर। मीन थोड़ा जिस पर समझ दाखिल है, से को उसके साथ जोड़ेंगे ना। आप मुदर्रिस के साथ मीन को क्यों जोड़ रहे हो? जी, जी, तर्जमा तो कीजिए क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है, बस आप बता दीजिए। आ जाएगा, आप गौर कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। मीन जो है किस वर्ड पे दाखिल है? बैत पे है। बैत पर दाखिल है, तो उसका तर्जमा उसके साथ जोड़ के कीजिए। जी, और बैत किस पे दाखिल है? मुदर्रिस पे। हाँ, तो उल्टा तर्जमा कीजिए, अब क्या होगा? मुदर्रिस घर से है। और ये मुजाफ मुजाफ ले तो के का की का तर्जमा नहीं होगा? जी, होता है। तो कैसे होगा? मुदर्रिस के घर। जी, और मीन का तर्जमा कीजिए लास्ट में। मुदर्रिस के घर से। इतना सिंपल है, आपको वो नहीं समझ में आ रहा है। जी, जी, जी अलल आगे। मकतबिल, अलल मकतबिल मुदीरी। अलल मकतब, मकतब के ऊपर अलिफ लाम लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, अला मकतबिल मुदीरी। जी, जी, मुहतमिम के टेबल से। अला का मतलब से होता है। नहीं, मुहतमिम के टेबल के ऊपर। जी, चलिए, सही है। जी, मोहम्मद आमिर साहब। आमिर साहब का माइक मुसलसल म्यूट पे है भाई। क्या हुआ आमिर साहब, कुछ मसला है क्या? आप आवाज जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मौलाना आज कन्वर्सेशन होगा। हाँ हाँ, होगा, कन्वर्सेशन होगा। जी, पहले ये सबक तो हो जाए आमिर साहब। हम चाहते हैं कि आप में से हर एक का इस्तेमाल हो, कोई भी फारिग ना रहे।
اس لیے ہم ہر ایک سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے یہ جو ہے اقرا سے این بیت المدرس اور هو بعید القرآن کتاب اللہ، یہ اس کو پڑھ کر کے آنا ہے یہاں سے خود سے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز نمبر 4 جو ہے این بیت المدرسی، یہاں سے پڑھ کر کے آنا ہے پورا نیچے تک، خود سے ٹرانسلیشن کر کے آنا ہے، یعنی اس کو حل کر کے آئیے گا، پڑھ کر کے آنا ہے. میں کل سب سے سنوں گا. ٹھیک ہے. اور کوشش کیجیے گا نوٹ بک میں لکھنے کی. میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ جی جی جی. آ رہی ہے. آپ سب کو کوشش کرنا ہے نوٹ بک میں لکھنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اور اس کو اچھے سے پڑھ کر کے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے. پورا یہاں تک. سیم پورا لکھنا ہے. اس کا ترجمہ لکھنا ہے، ترجمہ. اردو میں ہے پھر ترجمہ انگلش؟ ہاں آپ کو جیسے سہولت ہو، اردو میں لکھیے تو زیادہ اچھا ہے. اردو میں تھوڑا ہینڈ رائٹنگ وہ ہے تو رومن انگلش میں لکھ کرنا سب سے. تو ہینڈ رائٹنگ انسان کی لکھنے سے اچھی ہوتی ہے کہ نہ لکھنے سے اچھی ہوتی ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہینڈ رائٹنگ لکھنے سے اچھی ہوتی ہے کہ نہ لکھنے سے اچھی ہوتی ہے؟ لکھنے سے. لکھیے. لکھنے سے اچھی ہوتی ہے تو لکھنا ہوگا نا. جتنے لوگوں کی بھی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں، مسلسل کنٹینیوسلی لکھتے ہیں، تب تو اچھی ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو لکھے ہی نہ، تو یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہوئی. حضرت اس میں کوئی اور آیا ہے تو اس کا کیا فرما رہے ہیں؟ معنی ہاں اس میں السیارہ نیا لفظ آیا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے. السیارہ، السیارۃ کار کو کہتے ہیں. ہاں. اور نیچے ایک لفظ اور المہندسو آیا ہے، وہ میں نے بتایا آپ کو. المہندسو، المہندسو انجینئر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ آپ کے سامنے آیا ہے الشارع. دیکھیے میں نشان لگاتا ہوں، ایک سیکنڈ. الشارع، سوری یہاں دیکھیے الشارع نظر آیا. جی جی جی. الشارع، الشارع کہتے ہیں سڑک کو. الشارع کس کو کہتے ہیں؟ سڑک. ٹھیک ہے. جی جی ایک اور لفظ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر، جی. مغلق. مغلق نظر آ رہا ہے. جی. مغلق کا مطلب ہوتا ہے کلوزڈ، بند. کلوزڈ ہوتا ہے اس کا مطلب بند. کیا ٹھیک کیا ہے. مغلقوں کا بند بند بند، کلوزڈ کلوزڈ. اچھا. بند بند. اس کے جی بعد ایک کیا اور ہے؟ لفظ ہے مفتوح. مفتوح نظر آ رہا ہے. مغلقون کے معنی جی. مفتوح کھلا ہوا. کھلا ہوا. اس کے بعد ایک اور لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا عمون. امن کو من عمون کا مطلب آتا ہے چچا. عمون کا مطلب ہوتا ہے چچا. مغلقون کے معنی جی. مغلقون کے معنی کس کا معنی ہے؟ مغلقون. مغلقن کا مطلب ابھی ہم نے بتایا کلوزڈ. کلوزڈ یعنی بند بند. جیسے کہیں گے دکان بند ہے تو الدکان مغلقن. جی جی. شاپ ہاں کلوزڈ کے لیے مغلقن کا استعمال کرتے ہیں. عمون کا مطلب چچا. اس کے بعد ایک اور نیا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں خالون. خالون کہتے ہیں ماموں کو. کس کو کہتے ہیں؟ ماموں کو خالون کہتے ہیں. جی. خالون ماموں کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ارے مولانا عاشق صاحب آپ کے بیک گراؤنڈ سے شور آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسی جگہ پر بیٹھیے کہ بیک گراؤنڈ سے شور نہ آئے. ایسے ڈسٹربنس ہوتا ہے پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کو بھی. تو آپ حضرات جب تک کلاس میں رہتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھا کیجیے، اکیلے والی جگہ میں جہاں گھر کے لوگ نہ رہیں. جی سر معذرت چاہتا ہوں، بچے لوگ سے پڑھاتے ہیں. چلیے ٹائم کوئی کی بات قلت نہیں. اس کے قلت بعد کی ایک وجہ سے. لفظ ہے خالون. خالون کا ایک لفظ ہے. خالون کا مطلب ماموں. ٹھیک ہے. جی. اصل میں ہے کہ ایک ہی اور روم کوئی میں نیا ہے. لفظ ہے؟
शुरू में वहीं पे पढ़ना, बच्चे को सैयारतुन पढ़ाना। का मतलब बताया हमने कार, सैयारतुन का मतलब कार। तो ये नए अल्फाज हैं, इन नए अल्फाज को जुबानी याद कर लीजिएगा और इनके तर्जमे नोटबुक में लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? और इसको पढ़ करके भी आना, सिर्फ लिखना नहीं है, पढ़ करके भी आना। कल मैं सुनूंगा भी। जी चलिए, कॉन्वर्सेशन। कल कौन कौन बाकी थे कॉन्वर्सेशन में, जिन्होंने कहा था कि आज हम सुनाएंगे कॉन्वर्सेशन? जी खुद से मैं बताइए। बाकी हूँ सर। जी अरसलान साहब आप बाकी थे, और कौन बाकी था? मेरा आधा हुआ था जी मौलाना। चलिए आबिद साहब और अरसलान साहब शुरू कीजिए। यस स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैफ कैफ हालुका? अला कैफ तजीबुल, बोलूं? जी जी बोलिए बोलिए। अना तजीबुल वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ अंत या अखी? अखी नहीं अखी बोलना है, बड़ी खास है। अखी खा नहीं अना का बि खा निकालना है, खा। अखी अखी। ही अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। माय मस्मुका। इसमी अरसलान व मस्मुका? इसमें आबिदुन। मिन ऐन अंता? अना मिनल हिंदी, ऐन बैतुका? बैती फी बम्बई। मा शुगलुका? बॉम्बे नहीं बोलेंगे, मुंबई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरबी में उसको मुंबई बोलते हैं। बम्बई। जी मा शुगलुका? अना इमामुन, मस मस्मु मदरसतिका? महदुल हिकमा। जी कै कैफ वालिदुका? जी। किसे बोलिए? कई कैफ वालिद फवालिदु का और बोलिए अच्छा जी। अच्छा। हुआ 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 अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर, बोलने नहीं हो रहा। हुआ हुआ बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए खा हुआ भी आपका खैर। सही से नहीं निकल रहा है। खा जो है ना बिल्कुल क्लियरली निकालिए। तलफ्फुज जो है ना बिल्कुल साफ होना चाहिए। हर जुबान के, हर लैंग्वेज के अपनी अपनी डिमांड्स होती है। हर लैंग्वेज के कुछ कुछ तकाजे होते हैं, ठीक है? उसमें जी एक तकाजा, एक डिमांड जो हर लैंग्वेज अपने पढ़ने बोलने वालों से करती है, वो ये है कि प्रोनाउंसिएशन और तलफ्फुज जो है ना बिल्कुल साफ और क्लियर हो, ठीक है? अगर आप किसी भी जुबान के हुरूफ को सही अदा नहीं कर रहे हैं तो वो जुबान आपसे राजी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश भी ही पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश के अल्फाज का तलफ़ुज़ आपका गलत हो फिर आपको गलत कहा जाएगा। ऐसे ही अरबी ज़ुबान भी बहुत अहमियत रखती है, उसके अल्फाज का तलफ़ुज़, उसके हुरूफ की सही अदायगी होनी चाहिए। तो खा एक हर्फ है, इसको आप क्लियरली निकालिए, बिखैरिन खा। अगर आपको निकालने में परेशानी होती थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अना बिखैरिन, अना बिखैरिन, यहुआ बिखैरिन। खा बिल्कुल वाज़ेह निकालना है जी। हुआ भी खैर वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन, रिन रिन। रिन रिन भी खैरिन, जी जी। भी खैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। मस्मुहु? उसमुहु नज़्ल बारी। अना अना मसरूरुन बिलिक़ाइका? अना मसरूरुन आइजन। वाव शुरू में वाव बढ़ा दीजिए, व अना, व अना। अच्छा व अना मसरूरुन बिलकाइक आइजन। अना मसरूरुन बिलिक़ाइक अयज़न। जी सही है। चलिए अच्छा, माशाल्लाह आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही माशाल्लाह आप दोनों की। जी और किनकी बाकी है? चलिए एक मरतबा और कर लीजिए, आशिक इलाही साहब और मखदूम अली। जी
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ انا طیب والحمد للہ. وکیف حالک یا اخی؟ وکیف یا اخی؟ وکیف انت، بالکل صحیح. حافظ ہیں عاشق لائی صاحب؟ جی آپ حافظ ہیں یا نان حافظ ہیں؟ حافظ ہے. حافظ ہے نا، تو آپ معروف حروف کی معروف ادائیگی کیجیے. وکیف 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 نہیں، وکیف. وکیف انت یا اخی؟ انا بخیر والحمد للہ. ما اسمک؟ اسمی جی العاشق. وما اسمک؟ اسمی مخدوم. من این انت؟ انا من الہند. این بیتک؟ بیتی فی وجیواڑا. ما شغلک؟ انا معلم. ویری گڈ. جی ما اسم مدرستک؟ جی معهد الحكمة. ویری گڈ. مدرسة إسلامية. کیف والدک؟ والدك كيف؟ جی هو بخير والحمد لله. وہ بخیر والحمد ما للہ. اسمہ؟ صحیح. اسمه جی انا مسرور بلقائک. أنا مسرور بلقائك أيضا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ. بہت اچھا رہا ماشاء اللہ آپ دونوں کا بھی. بہت اچھا، بارک اللہ. جی اور کون ہے؟ عامر صاحب اور سعید عمیر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیف حالک؟ انا طیب والحمد للہ. وکیف انت یا اخی؟ انا بخیر والحمد للہ. ما اسمک؟ اسمہ سید عمیر. وما اسمک؟ اسمی مسمو کا پوچھا تو اسمی. وما اسمک؟ اسمی عامر. من این انت؟ انا من الہند. این جی بیتک؟ بیتی فی حیدرآباد. ما شغلک؟ انا طالب. ما اسم مدرستک؟ معهد الحکمہ. کیف والدک؟ هو کیف بخیر والد؟ للہ. ما اسمه؟ اسمہ سید محمود علی. انا مسرور بلقائک. وانا مسرور بلقائک ایضا. جزاک اللہ. چلیے، بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ. جی طلحہ صاحب، آپ عابد صاحب سے کر لیجیے. جی عابد صاحب، ون اگین ود طلحہ. جی جی مولانا میں کر لے، جی ہم کر لے. جی طلحہ السلام صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیف حالک؟ والحمد للہ. وکیف انت یا اخی؟ انا بخیر والحمد للہ. ما اسمک؟ اسم عابد. وما اسمک؟ اسمی طلحہ ثاقب. من این انت؟ انا من الہند. این بیتک؟ بیتی فی الواکانیری. ما بیتی شغلک؟ کیا جگہ کیا بتایا آپ نے؟ واکانیری. ہاں تو اس کے اوپر الف لام مت لگائیے، بغیر الف لام لگائے بولیے. جی جی بولیے. این بیتک؟ این جواب بیت؟ دیجیے آگے سے. بیتی فی واکانیری. فیل نہیں، بیتی فی، جو واقع نیری آپ جگہ کا نام بتا رہے اس پر الف لام نہیں آئے گا. جی بیتی فی واکانیری. جی
ما شغلك؟ أنا طالب. ما اسم مدرستك؟ معهد ما اسم الحكمة. مدرستك؟ معهد الحكمة. ویری گڈ جی. كيف والدك؟ كيف والدك؟ هو بخير والحمد لله. ما اسمه؟ اسم مولانا أيوب صاحب. أنا مسرور بلقائك. وأنا مسرور بلقائك أيضا. چلیے بہت اچھا ماشاء اللہ. یہ کانورسیشن آپ لوگوں نے اس پر آپ لوگوں نے کنٹرول کر لیا اور قابو پا لیا آپ لوگ ماشاءاللہ. بہت خوشی کی بات ہے. اسی طریقے سے تدریجاً جب آپ کانورسیشن کریں گے گفتگو کریں گے تو آپ کی زبان جو ہے وہ روانی آئے گی اس میں اور فلوئنسی کے ساتھ آپ بول سکیں گے. کانورسیشن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ جو ہے نا وہ لائٹلی مت لیجیے گا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اس لیے ہم نے ایک کانورسیشن میں آپ کو اتنا ٹائم دیا اور اتنی پریکٹس کروائی ہم نے آپ سے. آج جا کر کے آپ کی کانورسیشن جو بالکل پرفیکٹ ہوئی ہے. مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کل انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ کانورسیشن شروع کریں گے. جب تک آپ ان کو پھر سے پڑھیے گا. یہ کانورسیشن اب آپ کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جانی چاہیے. کسی سے بھی آپ جب ملاقات کریں تو یہی وہ بالکل ضروری جملے ہیں جو آپ کو بولنے پڑیں گے عربی میں جب آپ ملاقات کریں گے کسی سے بھی. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو اگر یہ آپ کے ذہن میں مستحضر رہے گا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ادروائز پھر مشکل ہوگی. سمجھ گئے؟ جی جی مولانا. جی کوئی سوال ہے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. جب تک دوسری کلاس شروع ہوگی جب تک پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں ابھی جوائن ہوا تھا کنورزیشن سے اور تھوڑا کچھ پرابلمس تھے. ہاں آپ بیچ میں آپ کو میں آواز دے رہا تھا. آپ شاید چلے گئے تھے کہیں. ہاں نہیں میں اسٹارٹنگ میں جوائن ہوا تھا ایک بار لیکن پھر اس کے بعد سے جسٹ کنورزیشن میں جوائن ہوا تھا کچھ پرابلمس کی وجہ سے. تو میں انشاءاللہ ریکارڈنگ سنوں گا. آج کی کلاس تو پوری مس ہو گئی. ہاں تو ریکارڈنگ سن لیجیے گا انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم، شروع کرتے ہیں سبق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا کیا پڑھا ہے اب تک 10 دن میں، اس کو ذرا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں 3-4 منٹ میں۔ پڑھا ہے ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا۔ اب معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پرانے ہو گئے لوگ، جی ایک ایک کو پہچان لیا آپ لوگ۔ ماں، کیا، ہم، ہوا، وہ، مزید مؤنث کے لیے ہننا، وہ سب، مذکر کے لیے انتم، تم سب، انتی، مؤنث کے لیے انتن، تم سب، مؤنث کے لیے۔ کچھ قاعدے پڑھے ہم نے، جن میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ مذکر کو کیسے بنایا جائے، تو گول تا لگا کر مذکر بناتے ہیں۔ ہاں مؤنث، سوری، مؤنث کیسے بنایا جائے، تو مذکر میں گول تا بڑھا کر مؤنث بناتے ہیں، جیسے حافظن، حافظتن۔ اور جمع مذکر کیسے بنائی جائے، تو واو نون لگا کر جمع مذکر بناتے ہیں، جیسے مدرسن سے مدرسونا۔ اور جمع مؤنث کیسے بنائی جائے، تو الف لمبی تا بڑھا مؤنث ہیں۔ اس کے بعد تھا، یہ پڑھا تھا ہما، ہما کے معنی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے مولانا۔ دونوں ہیلو، آواز نہیں آ رہی کے مولانا۔ لیے بھی ہے، مولانا آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ کے لیے اچھا، مولانا آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ کیا پروسیس
आवाज नहीं आ रही तरफ। ए और भाई मौलाना लीव हो गए क्या? हजरत लीव हो गए हैं, शायद फिर से ज्वाइन करेंगे। भाई हजरत लीव हो गए क्या? ज्वाइन करेंगे अभी फिर से। ठीक हो गए तो फिर क्या अपने लोगों को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा क्या? हजरत लीव हो गए हैं, हजरत फिर से ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। हैदराबाद में बारिश हो रही है क्या? हाँ, हैदराबाद में बारिश हो रही है, मौसम खराब हो रहा है थोड़ा। चला गया था, तो वहाँ शायद नेटवर्क नहीं हो रहा था, ज्यादा नहीं पहुंच रहा। मैं बाहर के रूम में आ गया, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। शुरू में जी जी जी। तो हुमा के बारे में बता रहा था कि हुमा के माने आते हैं वो दोनों, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है ये। इंग्लिश में इसके लिए दे इस्तेमाल करते हैं, अलग से सेपरेट कोई वर्ड नहीं है, अलग से कोई लफ्ज नहीं है जी। उसके बाद है इस दो को बनाने का कायदा। देखिए, एक को वाहिद बोलते हैं और ज्यादा हो तो जमा बोलते हैं। तो उर्दू में, इंग्लिश में तो वाहिद और जमा है, हाँ, सिंगुलर है प्लुरल है। अरबी में बीच में भी एक आता है जिसको बोलते हैं मुसन्ना। मुसन्ना यहाँ जो लिखा हुआ है, मुसन्ना। मौलाना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये मुसन्ना, ये नाम है इसका।
अभी अरे क्या करें? आता है हाँ? और हजरत आपकी आवाज कट जा रही है।